میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے؟ یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا، مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام، بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا ہو گیا؟ میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے، اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ، بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا، کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ، انسان ہے نا وہ. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ایسے ہی ٹھیک تھا جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بیوقوف بنانا، ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا، کچھ کو آسان ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے، یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو، ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا، انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہیں، وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے، یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس، خلافتیں لے کے آ رہے ہیں، ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں، تو وہ جہادی ہیں، وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے، خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے، یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی ہے 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے، مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا، یار تھوڑا کم کر لیں، آدھے کر لیں، یار غربت ہے، مہنگائی ہے، اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے. کیوں؟ کیا ہے بس زعفران. بھائی یہ علوم ہے نا، علوم ہے، ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟
وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے, وہ کہاں بیٹھا تھا, آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے, پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانیوال پہ جا کے دو ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہا ہے بھائی, بس جا رہے ہیں, کوئی سر کوئی پیر نہیں, اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا, پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو, اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا, لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے, حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کے کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی, میں نے بھگایا ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا, غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں, آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں, یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو, ان کو گالیاں دو, ان کو برا بلا کہو, یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے, اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء بااخلاق ہوتے ہیں, جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے, بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے, کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے. میں نظر کو بھی مانتا ہوں, جادو کو بھی مانتا ہوں, لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی, جادو بھی نہیں ہوتا. یہ جادو کا اصول ہے. جادو پر جو کتابیں لکھی ہے نا تجربوں کے بعد, اس کا یہ اصول ہے. مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر. اور جس وصف میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پہ, اور جادو بھی نہیں ہوتا. حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, مقتدر لیڈروں پہ جادو کا. فرعون کے ہزاروں جادوگر تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, فرعون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے؟ نہیں یار کیا کریں, بہت مشکل ہے یار. بات جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل, بہت مشکل. فرعون کا کچھ بگاڑا؟ عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ یا نواز شریف نے عمران خان کا, شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی, اور دھرنے دینے کی, اور کام پہ ٹانگنے کی؟ یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ ان سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی؟ آپ سیدھا
دنیا کے آپ کے تو اتنے وسائل ہیں, دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو, سارے عمران خان کا وہ کر دو اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہے گا یار ہمارا کیا کریں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے. تو ایسا نہیں ہوتا, علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلا بیٹھ گیا, بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی. لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یہ عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں, اور جادو ہو گیا نا. اللہ نے ایک دن کے لیے حضرت کی آواز کھولی, اللہ کی قدرت دیکھو, 1 یا 2 دنوں کے لیے. جب دارالعلوم کرنگی میں بہت بڑا اجلاس تھا, 50 سالہ تقریب تھی, ہمارے حضرت گئے. حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا, بیماری ہے بھائی, وقت کے ساتھ ساتھ 20 بیماریاں انسان پہ آتی ہیں. پھر بعد میں جو ٹریس ہوا, بیماری ٹریس ہوئی, وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے گلے میں. ایک نئی بیماری سامنے آئی. بھائی آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجوید کے ساتھ بولتے تھے, پوری ایک لفظ صحیح صحیح ایسے کر کے نا, بہت ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالج ہو گیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فالج ہوا. لوگوں نے کہا قادیانیوں نے جادو کرایا ہے, کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے. ہم چھوٹے تھے اس وقت, میرا خیال ہے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں تھا. ہمیں پتہ چلا, ہم نے کہا یار اس ایج میں تو فالج ہوتا ہے, نارمل ہے. اور جتنی محنت وہ, ہم تو حضرت سے مل کے آ چکے تھے نا, جتنی محنت وہ کر رہے تھے, ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے اپنے کالج کے دور میں, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. ہمیں شوق تھا اہل اللہ کی زیارت کا, کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ان سے پوچھیں کبھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گئے, وہ کہیں گے یہ سب 2 نمبر ہیں, بزرگوں کو نہیں مانتے نا. تو اس کا مطلب تمہارے یہاں سرے سے کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. تو جس کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ تو 1400 سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا, ڈسکنیکٹ تھوڑی ہوا ہے. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہوتے ہیں, تو ہم کبھی کبھار زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. ہماری جو تقریر ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانو, ہماری ہے روحانی علاج والوں کو نہیں مانو. روحانی علاج بزرگ نہیں ہوتے, علماء ہوتے ہیں بزرگ, جو دین پہ چلتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. تو میں اور ہمارے ایک دوست تھے, ہم کالج کی زندگی میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے, ان کی زیارت کے لیے چلے گئے. باہر اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا, جانے نہیں دے رہا تھا. ظاہر ہے علماء مصروف ہوتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی, اس نے پھر حضرت سے اجازت لی, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں ٹائم پہ آ جائیں. اور کام کیا ہے یہ پہلے بتائیں. ہم نے کہا صرف زیارت کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام بولو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں ٹائم دے دیا. ہم دونوں گئے, بالکل 17 سال کی ایج ہوگی میرا خیال ہے, 16-17 سال کی, لونڈے لپاڑے جسے کہتے ہیں نا. ہم دوزانوں حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے. حضرت کچھ تحریر لکھ رہے تھے, مصروف تھے, بڑا چہرے پہ رونق, بڑا نور, مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں. اچھا وہ لگے ہوئے اپنے کام میں, ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھا رہے. وہ مصروف آدمی ہے نا. بعض لوگ فارغ ہیں سارا دن, جو جب مرضی آ جائے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ مولانا کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام میں لگے ہوئے ہیں. ہم جا کے بیٹھے, ہم نے حضرت سے کہا, کچھ بھی نہیں کہا, جا کے بیٹھے. ہم نے کہا جب خود ہی توجہ کریں گے تو بات کر لیں گے. کافی ہوتے نا, پھر جب ان کی کوئی لائن مکمل ہوئی ہوگی, سینٹنس مکمل ہوا ہوگا, فل اسٹاپ لگا ہوگا, تو انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے پوچھا السلام علیکم. ہم نے کہا جی وعلیکم السلام. کہنے لگے خیریت سے ہیں آپ؟ ہم نے کہا جی. اچھا, آگے پھر شروع ہو گئے. پھر کوئی تحریر لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب کہیں فل اسٹاپ آیا ہوگا, اور کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ ہم نے کہا زیارت کے لیے. بہت اچھا. پھر آگے شروع ہو گیا. ہم بیٹھے ہوئے.
پھر تھوڑی دیر میں گردن اٹھائی, سب خیریت؟ جی حضرت. چلو جی آگے کام ہو. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے کہا بیٹا اس سے زیادہ عزت ہمیں یہاں پہ اس سے زیادہ ہماری عزت نہیں ہوگی یہاں پہ, بہت ہو گئی. اچھا درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ بھی جب فل اسٹاپ لگاتے تھے نا تو پان کی پیک تھوکنے کے لیے جو وقفہ ہوتا تھا نا اس میں ہم سے بات چیت کرتے تھے. وہ مجھے یاد آیا, وہ پان کے عادی تھے. تو وہ لکھتے لکھتے نا جب پان جیسے بھر گیا تو وہ اگالدان اٹھایا اور اس میں حضرت نے وہ پان